سنیں آپ بات سنیں، رابعہ بصری کے پیدا ہونے پر ان کے باپ روئے بہت، کیوں؟ غریبی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بولیں، غریبی کی وجہ سے روئے بہت۔ جب روئے تو کہتے ہیں کہ روتے روتے میں سو گیا، خواب میں میں نے حضور کی زیارت کی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، یہ معمولی بات ہے حضور کا دیکھنا، حضور کی زیارت معمولی بات ہے۔ رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی رابعہ بصری کے باپ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں حضور غریبی ہے، بڑا غریب انسان ہے، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہوتی، 3 بچیوں کی پرورش مشکل ہے، پلس میری بیوی ہے، کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مطلب تجھے دولت چاہیے؟ بولے حضور چوتھی بیٹی پھر پیدا ہو گئی، اس کا نام رابعہ رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مطلب تجھے دولت چاہیے؟ رابعہ بصری کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں حضور جو میرے حق میں بہتر ہو فیصلہ فرما دیجیے۔ میرے آقا نے خواب ہی میں فرمایا کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ کیا فرمایا؟ کاغذ اور قلم لے کے۔ رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں میں کاغذ اور قلم لے کے آیا تو حضور نے فرمایا یہ بصرہ شہر ہے جہاں تم رہتے ہو، اس شہر میں بہت امیر آدمی، امیر بصرہ، حاکم بصرہ، مالک بصرہ، سب سے بڑا پیسے والا انسان، ایک خط اس کے نام لکھنا ہے، ہیڈنگ بناؤ یہ خط امیر بصرہ کے نام۔ حضور فرماتے نیچے لکھو، جملے کو سمجھ کر کے 2-4 لوگ تو سبحان اللہ کہہ کے نیکیوں کی زنبیل کو پاوزن کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے رابعہ بصری کے باپ نیچے لکھو، اے امیر بصرہ روزانہ تم میری بارگاہ میں درود پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے۔ میں نے آپ سے بتایا بصرہ بغداد سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر، عراق کی راجدھانی سے، کویت کے بارڈر پر ہے۔ کویت کے بارڈر پر جو شہر ہے اسے بصرہ کہتے ہیں، عراق ملک میں ہے۔ اگر کوئی بصرہ میں حضور کو یاد کرے تو خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی بستی میں اگر اتنے لوگ مل کے یاد کریں گے تو حضور کو خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، تمہارے درود کو حضور جانیں گے کہ نہیں جانیں گے؟ حضور سب جانتے ہیں، جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ رابعہ بصری کے باپ سے حضور نے کیا کہا؟ لکھو اے امیر بصرہ میری بارگاہ میں تم روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، کل تم نے ناغہ کیوں کیا؟ پنالٹی دیجیے۔ اب وہ جرمانہ کی قیمت کتنی ہے بتا دو؟ میرے آقا فرماتے ہیں لکھو 400 چاندی کے سکے جرمانہ کے طور پر۔ آئیے لپٹ کے روئیں مسجد کی دیواروں سے، جزدان سے۔ ایک شخص ایک دن ناغہ کر دے تو حضور اس پر پنالٹی لگاتا ہے۔ ہم تو پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کیوں؟ دفتر انسانیت سے ہم سب کا نام خارج کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کی فکر بھی نہیں۔ دعا کرو حضور راضی ہو جائے، آمین کہتے ہیں۔ حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ملی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 400 چاندی کے سکے۔ حضور تشریف لے گئے، اٹھے، رابعہ بصری کے باپ تو اس کاغذ کو لیا، صبح کو آئے، امیر بصرہ کے محل کے مین گیٹ پر جو واچمین تھا اس کو وہ خط دیا کہ اپنے مالک تک یہ خط پہنچا دے۔ جیسے اس مالک نے اس خط کو دیکھا اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس نے واچمین سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر مت آنے دینا، میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر آئے، رابعہ بصری کے باپ کے ہاتھوں کو چوما، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، قدموں کو چوما، اندر لے گئے، اپنی کرسی پہ بٹھایا، زمین پر بیٹھ گئے۔ امیر بصرہ نے کہا اے آنے والے یہ بتا درود میں پڑھتا تھا، میری بیوی سو جاتی تھی، میری بیٹیاں سو جاتی تھی، چراغ بجھا کر مصلی پر بیٹھ کے مدینے کی طرف رخ کر کے مدینے والے کو یاد کر کے آنسوؤں کے بیچ میں درود پڑھتا تھا، میرا مصلی میری زمین بھیگ جاتی تھی، حضور کو یاد کرتا تھا، میری بیوی کو بھی خبر نہیں میں درود پڑھتا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں درود پڑھتا ہوں؟ تو رابعہ بصری کے باپ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ تو خواب میں مدینے والے آقا نے بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو امیر بصرہ رونے لگے۔ 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور 400 چاندی کے سکے
جناب رابعہ بصری کے والد کو دیا اور اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میرے مرنے کے بعد میرے سینے کے اوپر کفن کے نیچے یہی کاغذ رکھ کے مجھے دفن کر دینا، رب مجھ سے پوچھے گا اے میرے بصرہ کے رہنے والے میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا ہے، تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں تیرے حبیب پر درود پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایک کاغذ کسی کے درود پڑھنے کی گواہی دے سکتا ہے تو ان علماء کرام کے سینے میں جو علم رسول، علم علی، علم رضا موجود ہے اور یہ مبارک کاندھے، ان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے، یہ مبارک مجلس، جس مجلس میں آنے والے مخصوص فرشتے، کیا آپ سب کے درود پڑھنے کی گواہی نہیں دیں گے؟ تو اس میں اپنا بھلا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک نیکیوں کے لیے لوگ ماؤں کے پاس جائیں گے، مائیں میدان محشر میں لات مار کے بولیں گے چل ہٹ، تو دنیا تھی جہاں تو میرا بیٹا تھا، یہ منڈی میدان محشر ہے، نہ تجھے میں پہچانتی ہوں نہ تو مجھے پہچان، ایک ایک نیکی کے لیے میں خود ترس رہی ہوں، آ گیا بیٹا بن کے تجھے کہاں سے دو۔ اس وقت یہی درود کا پڑھنا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کام آئے گا کہ نہیں کام آئے گا؟ ابھی پڑھو گے تو کام آئے گا اور گھر جا کے پڑھو گے تو کام آئے گا انشاءاللہ۔ بولو بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ یا رسول اللہ، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ بولے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ حضور آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ٹھنڈل تو یہ موسم ٹھنڈ ہے اور آپ کو دقت نہ ہو، لیکن آپ بریلی شریف کے قریب کے ہیں، آپ کے سینے میں جو عشق رسول کی گرمی میرے امام نے پیدا کی ہے وہ بھی تو نظر آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ شاید 2 طلباء کرام کے سر پر حفظ قرآن کا تاج بھی رکھا جائے گا ماشاءاللہ۔ قرآن شریف جن کے سینوں میں موجود ہے وہ مبارک چہرے آج ہماری آنکھوں کی روشنی کے اضافے کا سبب بننے والے ہیں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ دنیا میں ڈاکٹر اپنے بچوں کو بنا کے خوش ہوتے ہیں، انجینئر بنا کے خوش ہوتے ہیں، میدان محشر میں حافظ قرآن بنانے والے وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اسی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ آج میں تقریر تو یوں سمجھ لو کہ جو باتیں ادھر ادھر کی تھی میں نے کر دی، درود کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے، تھوڑی سی گفتگو میں ایک لفظ کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ رات میں ناظر بھائی کے قدموں کے نیچے تھا، حضور غوث پاک کے نام کی ایک مجلس تھی، تقریباً 2 گھنٹے تک میں نے غوث پاک کی سیرت و صورت و زہد و اقوال بیان کیا۔ جی ماشاءاللہ، بڑا مبارک ماحول تھا اور آج کا ماحول بھی ماشاءاللہ کم مبارک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بیٹھو بچوں کو برکرم فرمائے ماشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر سنیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ خبردار اللہ کے ذکر ہی میں تمہارے دل کو سکون ہے۔ بے شک بے شک، توجہ دیجیے گا، جیسے بھی ان کی آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ شادی وغیرہ کے دن ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق آزاد ہیں اور اپنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دعا کرو سب کو اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں آپ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، تمہارے دل کی خوراک میرا ذکر ہے۔ اے لوگو تمہارا دل اسی وقت تک مطمئن ہوگا جب اسے میرے نام کی لذت سے آشنائی ہوگی۔ آج ہارٹ اٹیک کا دور ہے، قلب احتجاج کرتا ہے، چکا جام انسان مر جاتا ہے، وجہ دل ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو اس کی خوراک نہیں ملتی تو وہ دم توڑ دیتا ہے۔ دل ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو اس کی خوراک نہیں ملتی تو وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ٹھیک ہے، سنیں آپ بھائی، بیٹھے ادب سے بیٹھے۔ ہر چیز کی ایک خوراک ہوتی ہے۔ آپ موبائل میں بزی تھے 1.5 گھنٹے تک، آنکھیں تھک گئی تو آپ نے کیا کیا؟ موبائل بند کر دیا۔ آپ کو یوں سہلایا، بولے آنکھیں تھک گئی ہیں، اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ بند کر لو۔ آپ کی خوراک کیا ہے؟ آنکھیں بند۔ آپ بہت دیر سے بولتے جا رہے تھے، گھنٹوں ہو گئے تو
آپ کا جو منہ ہے وہ درد کرنے لگا، زبان یہ جبڑا درد کرنے لگا، اس کی خوراک کیا ہے؟ اب چپ ہو جاؤ تاکہ ریلیف مل جائے آپ کے منہ کو، اس کی خوراک ہے چپ ہو جانا۔ آپ کے کان کی خوراک کیا ہے؟ بہت دیر سے لوگ سنا رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، سنتے سنتے پک گئے۔ آپ نے کہا بھئی خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ یار، کان پک گئے۔ تو کان کی جو آواز تھی اسے بریک لگانا، یہ کان کی خوراک ہے۔ سائیکل سے آپ مارکیٹ میں گئے، پیر تھک گئے تو آپ نے رک کر کے سائیکل کھڑی کر دی، بائک کھڑی کر دی اور آپ نے چائے پی لیا، تو سستانا یہ پاؤں کی خوراک ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھوک لگی تھی، آپ نے روٹی دال چاول کھا لیا تو یہ پیٹ کی خوراک ہے۔ کھائے کی یہ پیٹ کی خوراک ہے۔ ایسے ہی بدن میں ایک دل ہے، اس کی بھی خوراک ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ، بذکر اللہ، یعنی دل کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ بولو بولو بولو، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ آج اسی موضوع پر بات کروں گا، اس میں تھوڑی سی قرآن کی تعلیم کی بو بھی آئے گی، خوشبو ملے گی انشاءاللہ۔ ورنہ میں آج ذکر ہی کرنے کے موڈ میں، جبکہ میں نے سوچا تھا آج اسلام کے حوالے سے بات کروں، پھر خیال آیا حضور غوث پاک کی سیرت کا بغدادی حصہ بہت سا بچا ہوا تھا، اسے بیان کروں گا۔ لیکن جب میں نے ہیڈنگ دیکھی، 7-8 بچوں کو دیکھا مدرسے میں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ کی توفیق سے اللہ کے نام کی برکت کو میں نور بن کے یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آواز آتی رہے گی، خوشیوں کا موقع ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے سیکولرزم کے حوالے سے اظہاریہ کا پہلو رکھتے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال آئیے پڑھیں محبت کے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے شروع کریں، لا الہ الا اللہ، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں چپ ہو جاؤں تب بھی آپ پڑھتے رہیے گا، الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیں 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 پڑھیں، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ پڑھیں پڑھیں، الا اللہ، پڑھیں پڑھیں پڑھتے رہیں، کوئی دقت نہیں۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، جب نور خدا پیدا ہوا تو نور خدا نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، تو نور مصطفیٰ نے نور خدا کو دیکھا۔ جیسے ہی نور مصطفیٰ نے نور خدا کو دیکھا، آواز آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا معنی ہوتا ہے نہیں، لا معنی، بولو بولو بھائی، تھوڑی سی آواز ہے، زیادہ کم ہو جائے گی، لیکن کوئی بات نہیں۔ لا معنی اونچی بولے، لا معنی نہیں۔ آگے ہے الہ، جس کو خدا کہا جائے، جس کی پرستش، جس کی پوجا کی جائے۔ لا الہ کوئی نہیں۔ آگے ہے اللہ، اللہ کی میننگ آپ لے لیں سوائے،
اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ، سوائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سوائے، اور محبت سے بولو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، سب معبودان باطل ہیں، سچا خدا وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نفس اور شر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ محبت اور احترام سے پڑھتے رہیں خاموشی سے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضور غریب نواز نے کیسے دین پھیلایا ہے سوچنا پڑتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نے کیسے دین، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ کلیجہ صرف انہی کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معلوم ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نے، پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، سب پڑھتے رہیں، میں پڑھتے رہیں، تھوڑی سی مجبوری ہے سمجھا گیا۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ کے اس کی بانی شادی وغیرہ کا موقع ہے، اس مبارک کلمے کو آپ فالو کریں، سمجھے؟ اس مبارک کلمے کو آپ فالو کریں، اللہ اس مبارک کلمے کا نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بولیں، اس مبارک کلمے کا اللہ آپ کو نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس مبارک کلمے کے فیضان سے دلوں کو مالا مال کرے گا اللہ۔ اس کلام کے برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرمائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو نور خدا سے آواز آئی تھی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بولے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی نور خدا کو دیکھ کے نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، ویسے ہی نور مصطفیٰ کو دیکھ کے نور خدا نے کہا محمد رسول اللہ۔ صوفیاء کرام کی مجلس میں سب سے زیادہ اگر کوئی کلمے کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے۔ وجہ رب کی مرضی یہ ہے کہ اس کلمے کا ذکر زیادہ کرو جو کلمہ سب سے پہلے میرے حبیب کی نوری زبان سے ظاہر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی اپنے معاملات ہیں، ہے کہ نہیں؟ کارپیٹ میں رہ کے دین کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، پتھروں میں رہ کے کرو تب مزہ ہے، تب مزہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ تھے، معلوم ہے، ان سے ایک صاحب نے کہا حضور کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو بولے تیرے محلے میں شراب خانہ ہے؟ شراب کی بھٹی ہے؟ بولے حضور ہے۔ کہا بس اسی کے بغل میں چنا بیچا جاتا ہے۔ بولے حضور کیا پٹوائیں گے آپ؟ میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔
کیا مروائیں گے مجھ کو؟ میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو وہیں چلے جاؤ، شراب خانے کے بغل میں چنا بیچا کرو۔ بولے کیا ہوگا؟ لوگوں کی چڑی ہوگی تو گالیاں دیں گے، اپنی باتیں کریں گے، اناپ شناپ بکیں گے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا جب لوگوں کے شراب کے نشے چڑھے ہوں گے تو لوگ اپنی باتیں کریں گے، جب اتر جائے گی تم مدینے والے کی کرنا، جب ان کی اتر جائے گی تو مدینے والے کی باتیں کرنا۔ معلوم ہے آپ کو وہ شراب خانہ کچھ دنوں کے بعد ایک مدرسے میں تبدیل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نام کی اتنی بڑی برکت ہوتی ہے، اتنی بڑی برکت۔ آپ کا ذہن تھوڑا سا اس الجھن سے نکل آئے تو کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ تکلیف مجھے ہوتی ہے، لیکن میں تو سوچ رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی سے کہا سوچو غریب نواز نے کیسے دین پھیلایا۔ جی کیا بات، چار پانچ لوگ تھے، کوئی مار کے پھینک دیتا تو FIR بھی نہ ہوتی، لیکن خدا کی قسم جس کے دم پہ آئے تھے وہ مدینے والا آقا تھا۔ معلوم ہے کیا تعلیم دی غریب نواز نے؟ آپ کے مرید ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، ناگور شریف میں رہتے تھے، ناگور شریف میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ 12 کوس دور گئے چینی خریدنے کے لیے۔ جب چینی خرید کے لائے تو پھر اپنی مٹھی میں چینی رکھا، پھر جانے لگے گھر سے۔ تو غلاموں نے کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا 12 کوس سے جہاں سے چینی لایا ہوں پھر واپس پیدل جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کرنے کے لیے؟ اب یہ مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں چینی ہے، وہی چینی واپس کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں نے چینی کا جھولا پلٹا تو اس کے اندر سے چونٹی نکل آئی، وہی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں رکھ کے واپس کرنے 12 کوس جا رہا ہوں۔ میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ بولے حضور یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بولے غریب نواز کے دربار سے۔ تب دین پھیلا ہے میرے بھائی۔ اجمیر شریف کے غریب نواز کے دربار میں بہت سارے ہندو بھائی آئے اجمیر کے۔ بولے اے غریب نواز آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں بادشاہ التمش ہے، اس نے جو ہے نا بہت ٹیکس لگا دیا ہے، بہت ٹیکس لگا دیا اناج پر، آپ کچھ کر دیں۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں تم جاؤ میں خود بات کرتا ہوں اس بادشاہ سے۔ بولے حضور آپ تکلیف نہ کریں، آپ ایک کاغذ پر لکھ کے دے دیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں غریب نواز غریبوں کو نوازنے میں آیا ہوں، یہ تو میرا کام، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ رات ہی میں اجمیر شریف سے نکلے اور دلی آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جگایا اور لے کر کے التمش بادشاہ کے دربار میں گئے۔ دروازے پہ دستک دی، واچ مین سے کہا بلا کے لاؤ، بولو کہ غریب نواز آئے ہیں۔ قدموں سے لپٹ گیا، بولا حضور میرے دادا پیر آپ۔ فرماتے ہیں کہ اجمیر کے بہت سارے ہندو بھائیوں نے کہا تھا کہ تم نے لگان کی قیمت بڑھا دی ہے؟ کہا حضور بڑھا دی ہے، مجبوری ہے۔ کہا سب معاف کرو، اس قانون کو ختم کرو، اجمیر کے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم اس نے لکھ کے دیا حضور آپ کے کہنے پر میں معاف کرتا ہوں۔ جب وہ کاغذ کا پرچہ لے کے غریب نواز آئے، اپنے شہر کے ہندو بھائیوں سے کہا پریشان مت ہو، میں نے لگان کی قیمت معاف کروا دی ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں میں خود دلی گیا تھا، آپ اجمیر سے ہندوؤں کے لیے دلی گئے تھے، اتنی بڑی تکلیف آپ نے برداشت کی۔ تو فرماتے ہیں اسی کام کے لیے مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا، اجمیر کے غیر مسلموں نے غریب نواز کے قدموں سے لپٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ ہم یہی نہیں کر پاتے، سوچو کیسے دین پھیلا ہے۔ ہم کو تو الجھن لگی 5 منٹ میں، لیکن یہ ہمارا نفس ہے۔ آئیے انہی پتھروں میں رہ کے حضور کی باتیں کریں، انہی پتھروں میں رہ کے حضور کی باتیں کریں۔ آپ کبھی نربس نہ ہوا کریں، اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ بڑی سے بڑی بستی ہے، صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں اگر 200 گھر ہندو بھائیوں کے 199 گھر اس میں ہندو بھائیوں کے ہوں، ایک مسلمان کا ہو، تو مسلمان کو چاہیے اپنے گھر میں قرآن پڑھے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو ان 199 ہندو بھائیوں کے گھروں میں کوئی بیمار ہوگا تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ کہنے کا مطلب جو تمہیں دین ملا ہے، جو تمہیں دین ملا ہے یہ بڑا پیارا ہے، اس کو سمجھو۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی انڈونیشیا میں آج مسلمانوں کی حکومت ہے، کل وہاں کوئی نہیں تھا، بودھسٹ، جینسٹ، سیکولرزم، عیسائیزم، یہودیزم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا تھا اور اسے قید کر کے لوگ اندر لے گئے کہ یہ قانون کا النگھن کرنے والا بارڈر کراس کر رہا ہے، مسلمان تو اسے جیل میں ڈال دیا انڈونیشیا کے۔ 4 سال تک وہ انڈونیشیا کی جیل میں قید تھا۔ 4 سال کے بعد جب وہ باعزت بری کیا گیا، تب تک انڈونیشیا کی جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا۔ ٹوٹا مت کرو یار، اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول کے ہوتے، بے یار و مددگار خوش ہو جاؤ کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں غریب نواز رہتے ہیں۔ خواجہ قطب محبوب الہی صابر پاک، سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑوں کی موجودگی میں ہم اکیلے تھوڑی ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس ملک میں سرکار محدث صورتی، سرکار شاجی شیر بے شہر سنت فاضل بریلوی شاہ نیاز قطب بریلوی خواجہ حسن شاہ بنسوری شریف، جس ملک میں وارث پاک سرکار مسولی، سرکار بانسا شریف شیخ عبدالحق مدولی شریف، سرکار بدیع الدین شاہ مدار اور سرکار شامینہ سرکار شیخ سارنگ سلطان عارف شاہ مجگوہ شریف، سرکاران مشائخ صفی پور غوث پاک کو 25-22 سال وضو کروانے والے شیخ منور شاہ، سرکار 14 پیرہ ممبئی میں حاجی ملنگ، حاجی علی، مخدوم بہاؤدین شاہ، مخدوم ماہم شریف، ٹوپی والے بابا، عبدالرحمن بابا، گلاب شاہ بابا، دیوان شاہ، عبدال شاہ، یہ تمیم انصاری، یہ مالک بن دینار، یہ توکل مستان، یہ کمل پوش، ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ سمجھے؟ بے یار و مددگار نہیں ہے۔ الحمدللہ نربس نہ ہوا کرو، کام کرتے رہو، انشاءاللہ پھل ملے گا۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ملے گا۔ ٹاپک کی طرف تھوڑا سا آ جائیں اگر اجازت ہے۔ جی اللہ کے نام کو کیسے لیا آپ نے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ آواز پہنچی؟ بولو بولو آواز پہنچی؟ پڑھ کے دکھاؤ پھر سے۔ ماشاءاللہ۔ الا اللہ الا اللہ۔ معلوم ہے ایک بزرگ ہیں جو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی پیر مرشد ہیں، سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں آپ کہتے کیوں نہیں کہ ابھی بھی سنا ہے؟ جی میں آج جاؤں نا، 1 ہفتہ پہلے میں ان کی مدار شریف پہ تھا۔ ایسے ویسے بزرگ نہیں، بایزید بستامی، ان کے بارے میں غوث پاک کے پردادا کے دادا شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں، فرشتوں میں جیسے جبریل کا مقام ہے ویسے ولیوں میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے گئے تھے نا، کعبہ شریف کی، بولے اے کعبہ تجھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، ایک مرتبہ تجھ سے کہا تو میرا، بولو بھائی تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے اللہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، اور گھر سے گھر والا بڑا ہوتا ہے، مجھ سے اللہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ روز کہتا ہے، تجھ سے تو ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، اے کعبہ ذرا یہ بتا طواف میں تیرا کروں کہ تو میرا؟ کس نے کہا؟ بایزید بستامی۔ بڑی خواہش تھی ان کی مدار شریف پر جانے کی، ایران میں بستام شریف میں، ان کے روزے پہ گیا، اور پھر کرم یہ ہوا کہ غوث پاک کی امی جان کے روزے پہ گیا، غوث پاک کے ابو جان کی بارگاہ میں گیا، سرکار بابا فرید الدین عطار کے روزے پہ گیا، شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے مشائخ عظام سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے ابا حضور کی روزے پہ گیا، ان کے اس قلعے کو دیکھا جس قلعے کو آپ نے ٹھوکر ماری تھی، جو سمنا کا قلعہ تھا، جس کی وجہ سے آپ تارک السلطنت کہلاتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ عظام میں گیا، ابھی 1 ہفتہ ہوئے آئے ہوئے، تو بایزید بستامی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، کیا فرمایا؟ مجھ سے اللہ روز کہتا ہے ایک مرتبہ تو میرا بندہ ہے، کس نے کہا؟ بایزید بستامی نے۔ اب میرے غوث پاک کے جلوے سنو، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں سرکار بایزید بستامی کو اللہ روز 1 مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، اور مجھ سے اللہ روز 70 مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ، تو میرا بندہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور غوث پاک کی، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار بایزید بستامی کی ایک عادت تھی، ان کا ایک مرید تھا، ہر وقت آپ تسبیح لے کے بیٹھے تھے، الا اللہ الا اللہ پڑھتے رہیے گا۔ اب تک آپ نے تقریر سنی ہے، آج آپ کو تقریر کرنا ہے۔
الا اللہ الا اللہ الا اللہ. مرید کو بلایا صبح، ادھر ادھر تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور فلاں نام ہے. کوئی بات نہیں جا. پھر شام کو بلایا، ادھر ادھر تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ. کوئی بات نہیں جا. اس سے روزانہ صبح شام یہی پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے. 20 سال تک یومیہ پر ڈے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بایزید بستامی نے 20 سال تک اپنے اس مرید سے روزانہ پوچھا تیرا نام کیا ہے. 20 سال تک صبر کرتا تھا. اس کے بعد وہ پریشان ہو کے قدم سے لپٹ گیا اور بولا حضور عجیب بات ہے، آپ میرا نام بھول جاتے ہیں. بایزید بستامی رو کے بولے کیا کروں، اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا. اس کا نام کیا ہے؟ الا اللہ. بڑے 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 آتے ہو، ہنگامہ ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، چلے آتے ہو، تھوڑا سا اللہ کا نام لے لو. بولو 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. تقریر دوسرے موضوع پر بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ اللہ کا نام بہت بہت اس زمین کی پراگندگی کو دور کرنے والا سب سے معتبر. پھر سے بولیں آپ. یہی نام ہے جس نے کائنات کی تقدیر فرمائی. سبحان اللہ. سرکار بایزید بستامی، ان کے بعد ایک بزرگ زمین پر آئے جن کو دنیا شیخ جنید بغدادی کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ سب نہیں بولتے بھائی، مزہ نہیں آتی. بولے بولے کیا کہتی ہے؟ شیخ جنید. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ شیخ جنید. ہر وقت تسبیح لے کے الا اللہ الا اللہ. آپ نے بلایا نائی کو جو بالوں کی اصلاح کرتا ہے. بولے ذرا جی حضور. فرمایا میرے موچ کے بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں، کاٹ دیں سے. ٹھیک ہے. آ گیا وہ قینچی اور کنگھی لے کے آ گیا. اس نے بنائی پوزیشن اور یوں کر کے کھڑا ہو گیا. آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے تھے الا اللہ الا اللہ. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار جنید بغدادی سے نائی نے کہا حضور چپ تو ہو جائیں، چپ تو ہو جائیں، ورنہ میں قینچی کا استعمال کروں گا تو آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کرنے پائے. پھر لگ گئے الا اللہ الا اللہ. بولو 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 الا اللہ الا اللہ. ایک بزرگ ہے بغداد شریف میں، ان کا نام ہے شیخ بشر حافی. جی ماشاءاللہ. 10-15 منٹ میں نے ان کے روضے پر حاضری دی. شیخ بشر حافی معلوم ہے کون تھے؟ شراب کے بہت بڑے ٹھیکیدار تھے. نام یاد رکھو. بڑے دیکھو بات نہ کرنا بچے، بات نہ کرنا بڑا. شراب کے بہت بڑے ٹھیکیدار تھے بشر حافی. پورے بغداد و عراق میں سب سے بدنام تھے. اتنے بڑے گنہگار مانے جاتے تھے، اتنے بڑے شراب کی بھٹیوں کے مالک تھے. بچے ان سے اتنی نفرت کرتے تھے. بشر حافی جب گھر سے نکلتے تھے تو بچے جو محلے میں کھیلتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے. کہتے تھے کہ یار اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنے بڑے گنہگار مشہور تھے. ایک دن رات میں شراب پی کر کے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے گھر واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا ہوا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں زمین پر بیٹھ گیا. میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں. کہتے میں زمین پر بیٹھ گیا. میں نے اپنی انگلیوں سے نالی سے اللہ کا نام نکالا، اسے چوما، گھر لے کے آیا اور گھر لانے کے بعد میں نے اسے مشک اور زعفران سے دھلا اور دھلنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے اسے اونچی جگہ پہ رکھا تاپ پہ. اور پھر بشر حافی نے نشے میں جملہ کہا اے نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدرسے کا جلسہ واہ واہ واہ. آپ کے دلوں کے تصفیے کا سامان ملنا چاہیے. کہتے تو بلند تیری جگہ بلند. اتنا کہنا تھا اور پھر گھر کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے. دروازے پر دستک ہوئی. کہا کون؟
کہا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ بشر حافی قریب گئے، دروازہ کھولا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ بشر حافی؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ کاش آپ زور سے بولتے، یہ حکومت کے اشارے سے اتنی بڑی نعمت ملتی۔ اللہ کسی کی سلامتی کا انعام بھیجے معمولی بات ہے، آپ کو رب نے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو بشر حافی رونے لگے، بولے تجھے غلط جگہ کی خبر ہو گئی، میں تو شرابی ہوں۔ تو آپ نے جیسے اس سے کہا، اس نے کہا میں نے اپنے پیر سے کہا تھا، پیر صاحب جس بشر کے ہاں مجھے سلام بھجوا رہے ہو نا وہ تو شرابی ہے۔ تو میرے پیر نے کہا کہ میں نے بھی خدا سے پوچھا تھا، وہ شرابی بشر اس کو تو سلام بھجوا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا اس نے میرے نام کو نالی سے نکالا تو میں نے اسے گنہگاروں کے دلدل سے نکالا۔ اس نے میرا نام اونچائی پہ رکھا تو میں نے اسے اپنے دوستوں میں رکھا۔ اللہ بشر حافی رونے لگے، روئے، بہت روئے۔ صبح اٹھے نا تو صاف کپڑا پہن کے نہایا، صاف کپڑا پہن کے اس ارادے سے نکلے کہ توبہ کروں گا۔ کوئی اللہ کا ولی مل گیا تو اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا۔ اس ارادے سے جب بشر حافی نکلے نا تو محلے کے وہی بچے جو ان کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، کہتے تھے بھاگو بھاگو بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ اب بشر حافی توبہ کرنے جا رہے ہیں تو وہی بچے یہ کہہ رہے ہیں اے بچوں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے آ جاؤ، اے بچوں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے آ جاؤ، آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نام خدا کی برکت ہے تو پورے قرآن کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں گیا ایک شیخ کی بارگاہ میں توبہ کیا، انہوں نے مجھے پھر سے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، سچی توبہ کی برکتیں ہوئیں۔ میں نے کہا حضور میں کیا کروں؟ تو مجھ سے بولے گھر چلے جاؤ اور گھر میں چھپر کے نیچے مصلی پر بیٹھ کے الا اللہ سننے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتا، یہ باتیں جلسوں میں نہیں آتی، سیدھی سی بات جی، بہت ساری گفتگو موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اس ٹاپک پر لوگ بات نہیں کرتے، لیکن یہ صوفیہ کرام کا مسلک و مشرب ہے اور یہ مدرسے کی بنیادی تعلیم ہے، اس سے دل مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے رہے، انشاءاللہ بولیں، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں آئے گا تو آپ کہیں سوچیں گے اگر مجھے پتا ہوتا تو اس جلسے میں رات بھر بیٹھ کے الا اللہ کرتے۔ کیا کہا بشر حافی کو ان کے پیر نے؟ گھر چلے جاؤ، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ۔ بولے 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 3 دن تک اپنے گھر میں الا اللہ کہتے۔ چوتھے دن بیوی آ گئی، اس نے کہا میرے شوہر بشر حافی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کب تک الا اللہ کہتے رہو گے؟ کہا جب تک اب جان میں جان باقی ہے اللہ ہی اللہ کرتا رہا۔ بیوی نے کہا میرے شوہر اچھی بات ہے، شراب؟ بولے سب پھینک دیا، سب دوبارے توڑوا دیا۔ کہا پھر بچے کیسے پلیں گے، بچے کیا کھائیں گے؟ تو بشر حافی کہتے ہیں کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہیں چلے جاؤ، تم بھی مزدوری کرو، بچوں کے دال چاول کا انتظام ہو جائے، پورے صبح جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی بشر حافی اٹھے، ایک جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا، شہر کے چوراہے پر نہیں گئے جہاں مزدور رہتے ہیں، اسی بغداد کے بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، وہاں پر گئے اور جانے کے بعد آپ نے لوٹے سے نکالا، پانی بھرا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے الا اللہ کہہ دو اللہ کا نام ہے، پکارو پکارو۔ شام ہوئی تو لوٹا جھولا مصلی رکھا، گھر پہ آ گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ تو کہا پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو، اگر آپ کے دل کی آواز ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ تو کہا پھر مزدوری؟ تو بشر حافی کہتے ہیں جس کے ہاں کام کر رہا تھا وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ اللہ
اچھا صحیح بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بغیر مانگے دینے والا ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے فقیروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہندوستان کے وزیر اعظم کو قرآن چھونے کی توفیق عطا نہیں فرمائے۔ بڑا کریم ہے کہ نہیں؟ بولو 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 یار۔ تالاب کے، سمندر کے، دریا کنارے آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، وہ بیج اوپر نکل کے آتا ہے، نیچے بھی تو جا سکتا ہے۔ گرم ریت میں جو جس پیڑ کی پرورش ہوتی ہے وہ پتلی سے اس کی جڑ شاخ اوپر سمرسیبل کے پائپ کے طریقے سے باہر آتی ہے۔ جب وہ اپنا اثر دکھاتی ہے نا، معلوم ہے اثر دکھاتی ہے نا، تو پھر کسی میں تربوز نظر آتا ہے، کسی میں کھیرا، کسی میں ککڑی، کسی میں خربوزہ نظر آتا ہے۔ یہ جلوے تو اسی کی قدرت کے ہیں، اسی کی قدرت کے جلوے ہے کہ نہیں؟ بولو آپ بتاؤ آپ کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ چاول کو آپ نے زمین میں ڈال دیا، ایک کتے کو زمین میں دفن کر دیں گے تو کیڑے کھاتا ہے، لیکن چاول کو آپ نے زمین میں گاڑ دیا تو 3 اتوار کے بعد وہ اوپر نکلتا ہے، سلام کرتے ہوئے جی لہراتے ہوئے۔ 2 فٹ کا ہوا تو اس کے دامن میں بالیوں کی خوبصورت جو ہے نا اولادیں پیدا ہو، او لٹک رہی ہیں، جھوم رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے کیا کیا؟ پانی دینا بند کر دیا، خشک ہو گیا، وہ پریشان ہوئے۔ ان کے پریشانی سے کیا مطلب؟ آپ نے لگائی آری، اسے کاٹ لیا، یہی پر نہیں اس کا گھر اجاڑ دیا آپ نے دھان کا، اسے اٹھا کے آپ لے آئے، لکڑی کے موٹے موٹے پٹرے پر خوب پیٹا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو چاول کا حصہ تھا دھان کی صورت میں اسے آپ نے بوروں بھر کے گھر پہنچا دیا۔ اسی میں دبے ہوئے تھے چاول اور دھان کے تمام تر خاندان کے لوگ۔ پھر اچانک آپ نے نکال کے انہیں چکی کے حوالے کیا، ان کے جسم کی کھال الگ ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ چاول الگ ہو گیا، بھوسی الگ ہو گئی، ابھی بھی چین نہ آیا آپ کو، آپ نے اسے ٹھوس ٹھوس کر کے رکھا بخار۔ اس کے بعد اسی میں دبے کچلے پڑے ہوئے تھے، پھر آپ نے اسے نکالا 2-3 مہینے کے بعد، وہ خوش ہو گئے جانے آج مجھے نہلایا جا رہا ہے، آج مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ کو سکون نہیں ملا، اسے آپ نے کوکر کے حوالے کیا، کوکر کو گیس پہ رکھ دیا، وہی چاول کا دانہ تڑپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ 20 منٹ کے بعد چاول پک کے تیار ہوا، جیسے آپ کے دسترخوان پر آیا، ہمارے دسترخوان پر۔ اب ہماری ناشکری دیکھو، جیسے اسے اٹھا کے کھایا، آپ نے کہا چاول سالا کچا۔ خدا کی قسم جیسے زبان سے ہماری یہ جملہ نکلا نا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کہتا ہے میرے مولا اتنی تکلیف دی گئی مجھ کو، لیکن تیری بارگاہ میں نے شکایت نہیں کی، لیکن اس جملے سے جو تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے جتنے درد دیے گئے کسی میں اتنا درد نہیں۔ میں نے اس کے شکم کو بھرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ اٹھا کے بولتا ہے چاول کچا ہے، وہ نہیں ہے، لمبا والا نہیں ہے، نور صاحب قبلہ وہ نہیں ہے، بڑا والا نہیں ہے، زردے کے لیے کیا تماشا ہے۔ ذرا سوچ میرے بھائی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب کھانا کھا لیا کرو تو 2 مرتبے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بولو کسی نے پوچھا یا شیخی 2 مرتبے کیوں کہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں 1 مرتبے اس لیے کہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کھانا ملا، دوسری مرتبہ اس لیے کہو کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو۔ بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لاک ڈاؤن میں دیکھا نہیں آپ نے، سانسیں اٹکی ہوئی تھی، 2-2 لاکھ روپے بیٹے لیے ٹہل رہے تھے ماسک لگا کے، ڈاکٹر صاحب میرے باپ کو بچا لیجیے، 20 دن سے کچھ نہیں کھایا، 2 لاکھ روپے لے لیجیے۔ ڈاکٹر بولتا ہے پیسے ٹھوس لے، تیرا باپ لکوڈ پی رہا ہے، مشروب پانی والی چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ کیا کہا غوث پاک نے؟ اس لیے شکر ادا کرو کہ تم کھانے کے لائق ہو۔ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ تو کیا کہا بشر حافی نے؟ میں اس کے ہاں کام کر رہا تھا جو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بغیر مانگے دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ صوفی صاحب کے پاس صاحب نے کہا حضور میں کس بات کا شکریہ ادا کروں، میں اپنا کما کے کھاتا ہوں۔ فرماتے ہو کھاتے ہو تم ہو لیکن ہضم تیرا باپ کرتا ہے۔ ہضم کیا تیرا باپ کرتا ہے؟ تو نے اندر نوکر بٹھا رکھے ہیں، اندر کیا تو نے حکومت سے کوئی تعاون حاصل کیا ہے؟ گرم پانی پیتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، نیم گرم پیتا ہے، کن پانی پیتا ہے، زیادہ گرم پیتا ہے، بادام کا جوس پیتا ہے، موسمبی کا، انناس کا مشروب تو جوس استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے نسوں سے کہہ رکھا ہے جیسے جیسے اس قسم کے مشروبات آتے جائیں اس کو ادھر بھیجنا، اس کو ادھر بھیجنا، اس کو ادھر بھیجنا۔ وہ چھوٹے چھوٹے چمڑے کی بوٹیاں 70 80 90 100 سال تک خدا کی بات مانتی ہیں۔ اللہ ہی تو ہے
سیب کو اتنا خوشبودار بنائے، ایک سیب اپنے کمرے میں رکھ دو، پورا کمرہ مہکتا ہے، اور ترم خواہ کے حوالے کر دو، یہ کھا کے نکلے، ان کے پیٹ میں وہ گندگی بن جاتا ہے۔ سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک گلاس کا پانی کتنا صاف ہوتا ہے کانچ میں، دیکھیں تو ادھر سے ادھر نظر آتا ہے، لیکن وہی پانی اگر ہم پی لیتے ہیں، ہماری صحبت میں آ گیا تو جہاں ہم پیشاب کرتے ہیں ہری گھاس نہیں پیدا ہوتا۔ ایک گوشت فریزر میں پورے مہینہ رکھا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا، بدبو نہیں آتی، ہم اٹھا کے کھاتے ہیں، اس کے ریشے دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، یہ ہمارے دانتوں کی صحبت کا اثر ہے، جو پھنس جاتے ہیں اسے نکالیے تو کتنی بدبو آتی ہے۔ اور ہم ہیں کیا بات ہے، انا کی چادر اوڑے اوڑے، انا نہنوں کی منزل سے گزرنا چاہتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ بشر آپ نے کیا کہا؟ سنیں کیا کہا؟ جس کے ہاں کام کرتا ہوں وہ بغیر مانگے دینے والا ہے۔ جس کو بغیر مانگے دیا، ہاں تو اٹھا کے بولو بغیر مانگے دیا کہ نہیں ہے، اونچی بولو بغیر مانگے دیا کہ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تمہارا مالک بہت اچھا ہے، کل پھر جانا مزدوری لے کے آنا۔ بولے وہ کل دیکھیں گے۔ صبح ہوا، پھر اٹھے، وہی جھولا، وہی لوٹا، وہی مصلی، دجلہ کنارے گئے، وضو کیا اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ کیا 20 لوگ پڑھ رہے ہیں؟ سب نہیں، سب پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے یہ واپس سے اللہ، پیچھے والے بولے بھائی۔ جب شام ہوئی نا تو پھر لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے۔ گھر آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا۔ کیا ہوا؟ بولے کام کیا۔ بولے کام کیا؟ بولے ہاں دن بھر کام کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ تو بولے جس کے ہاں کام کر رہا ہوں مالک بہت اچھا ہے، 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اللہ، تو بیوی نے کہا نا میرے شوہر، ایسا مت کرو، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، کل جانا تو لے کے آنا، اور اگر مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کسی اور کے ہاں جانا۔ بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے۔ ذرا مسکرا کے بتاؤ کام کیا تھا؟ اب جب تیسری صبح ہوئی تو پھر لوٹا جھولا مصلی، دجلہ کنارے کے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ شام ہوئی، عصر کے وقت واپس آتے تھے، واپس نہیں آئے، رک گئے۔ بولے کیسے جاؤں یار، بیوی نے بڑا الٹیمیٹم دیا۔ مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، عشاء کی بھی نماز پڑھ لی، رات کی گھڑی تو تھی نہیں اس وقت، مثال کی طرح 12-1 بج گئے، تب نکلے چپکے سے لوٹا جھولا مصلی لے کے۔ بولے جا رہا ہوں، بچے سو گئے ہوں گے، میں بھی دروازے پر سو جاؤں گا، صبح فجر کی اذان کی آواز آئے گی، چپکے سے اٹھوں گا، مسجد میں نماز پڑھ کے پھر صبح یہیں دجلہ کنارے آ جاؤں گا، پھر یہی لوٹا، وضو، پھر مصلی، 2 رکعت نماز، تسبیح لے کے اللہ۔ ٹھیک ہے؟ بشر حافی کہتے ہیں لیکن جب میں رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ بولو بولو بولو، چراغ امیروں کے ہاں جلا کرتا تھا، آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ میں نے کہا میرے مولا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر تو کئی مہینوں سے چراغ سے محروم ہے، اور قریب گیا تو کیا دیکھا؟ بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بولے نہ بولے، بچے تو بولے سبحان اللہ۔ کہتے اور قریب گیا تو کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی، بولو بولو بولو، اور قریب گیا تو بچوں کی وہ گلکاریاں، کھانے کی خوشبو۔ جب دروازے کے قریب گیا جیسے دستک دی، کہتے میری بیوی بن سنور کے باہر آ گئی۔ میں نے کہا تیرے کپڑے بڑے پھٹے پرانے، کیا بات ہے؟ چہرہ بڑا چمک رہا ہے، گھر کا ماحول بڑا بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے ایک جملہ ادا کیا، دیکھنا کتنے یہاں سے لے کے وہاں تک کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بیوی نے کہا میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے ہاں کام کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، زور سے بولو بھائی، کتنے دن کا؟ اونچی بولو، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے۔ رابعہ بصری اپنے گھر میں 2 مہمان آ گئے۔ مہمانوں نے کہا رابعہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوک لگی ہے۔ ڈلیا اٹھا کے دیکھا 2 روٹی تھی، اور وہ مہمان کتنے تھے؟
دو فرمایا بیٹھ جاؤ چپ چاپ بیٹھ جاؤ. ایک فقیر آیا, اس نے دستک دی, رابعہ بصری نے دونوں روٹی اس فقیر کو دے دی. وہ مہمان ناراض ہو گئے, بولے مما عجیب بات ہے, روٹی میں نے مانگی تو نے اس کو دے دی. فرمایا چپ رہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی نے دستک دے کے اندر داخل ہوئی, کہا رابعہ مما, کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں نے 18 روٹیاں آپ کو بھیجی ہیں. فرمایا لے کے نکل لے, میری نہیں ہے, چل چل چل. بچی بھاگ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد وہ بچی آئی, بولے رابعہ مما, بولے کیا بات ہے؟ بولے میری ماں نے 20 روٹیاں آپ کو بھیجی ہیں. کہا لا لا لا, میری ہو سکتی ہے. تو مہمانوں نے کہا عجیب بات ہے, اس سے پہلے 18 لے کے آئی تھی آپ نے نہیں لی, اب 20 لے کے آئی تو آپ نے لے لی. فرماتی ہیں 18 کیوں لوں؟ جب میں نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دی تو مجھے 1 کے بدلے 10, 2 کے بدلے 20 چاہیے. 2 کے بدلے, بولو بولو بولو, 2 کے بدلے. اللہ اس کے رسول کا قانون 1 2, 1 کے بدلے 10. اسکیم چل رہی ہے اللہ کی بارگاہ سے. خدا قسم فرماتے ہیں صوفی صاحب, کسی غریب کو ایک چائے پلا دیا تو 10 چائے کا دیوار ہو گیا. کیا بات ہے, 10 چائے کا انتظام کر لیا آپ نے. کسی کو 1 مرتبہ سلام کر لیا تو 10 مرتبہ سلام کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی آپ نے اس کے نہ رہنے پر تعریف کر دی, کسی کے نہ رہنے پر اس کی تعریف کر دی تو 1 کے بدلے 10 جگہ آپ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو شیخ بشر حافی نے کتنے دن تک دجلہ کنارے کام کیا تھا, اللہ کا نام لیا؟ بولو بھائی بولو. 1 کے بدلے 10, 3 کے بدلے, بولو بولو, 3 کے بدلے کیا کہا بیوی نے؟ میرے شوہر تم جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے جائے. اتنا سنا تو رابعہ بشر حافی سجدے میں چلے گئے. بہت روئے, بہت روئے, اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. رو کے بولے میرے مولا, کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہے میں شرابی ہوں, تو جانتا ہے مجھ سے بڑا گنہگار بغداد میں کوئی نہیں. اے میرے مولا, 3 دن ہوئے میں نے توبہ کیا, دجلہ کنارے میں نے تجھے اللہ اللہ کہہ کے یاد کیا ہے, تو نے میرے ٹوٹے ہوئے سجدوں کا بھرم باقی رکھا. اے میرے مولا, میرے گناہوں پر تو پردہ ڈالنے والا, مجھے اتنی عزت دینے والا, میرے بچوں کو تو رزق دینے والا, تیرا کرم بڑا ہے, تیرا کرم بڑا ہے. خوب روئے. جب رو کے سجدے سے اٹھے تو بیوی نے ایک جملہ ادا کیا, دیکھنا ہے کہ اب کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی سنو تو صحیح. کہا کیا؟ کہا وہ جو دن میں 2 بندے آئے تھے 1 مہینے کا راشن لے کے, وہ ایک میسج لے کے گئے ہیں. کہا وہ میسج کیا ہے؟ بولے وہ کہہ کے گئے تھے کہ اے عورت مالک نے کہا, وہ کہہ کے گئے تھے اے عورت مالک نے کہا ہے کہ اس عورت سے کہہ دینا اپنے شوہر بشر حافی سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا, میں مزدوری میں کمی نہ آنے دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اچھا ہاتھوں کو, یہ تو میرے بھائی ہے, آپ میں سے کوئی لگایا نعرہ؟ آپ بہت بہت شکریہ. کرم فرمائے اللہ, آقاؤں کے صدقے میں کرم فرمائے, آمین کہہ دو. یہ تو بزرگ ہے, کوئی بچہ درمیان سے لگائے نعرہ. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کے لگائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے, ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے. اعلیٰ حضرت, حضرت عالم قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اچھا ان کا کام کیا تھا دجلہ کنارے؟ بھول گئے؟ الا اللہ. سنو بھائی, بزرگوں سنو. عصر کی نماز پڑھ کے لوگ کھیت جاتے ہیں, بکریاں چلانے جاتے ہیں, صبح اٹھ کر کے اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں. جب گھر سے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو. انشاءاللہ بولو, ہاتھوں کو اڑاؤ, ہاتھوں کو اڑاؤ. انشاءاللہ, قسم نہیں, لازمی. انشاءاللہ جب بھی گھر سے نکلا کرو باوضو نکلا کرو, باوضو نکلا کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ. صوفی سلطان میاں کی سب سے پہلی تعلیم یہی تھی, بولے غیبت سے بچو, باوضو رہا کرو. ٹھیک. اور اے میرے بھائیوں جو بائک پہ چلتے ہو, تم سے گزارش ہے, باوضو نکلا کرو گھر سے, کان میں لیڈ گانے ہونے کی نہیں, الا اللہ پڑھتے ہوئے جایا کرو, آہستہ آہستہ پڑھتے جایا. جس گلی کوچوں سے پیڑ پودوں کے سائے سے گزرو گے, درختوں کی پتیاں تمہارے مومن ہونے کی گواہی دیں. انشاءاللہ بولو. حضور غوث پاک سرکار مدائن کے جنگل میں 25 سال تک الا اللہ
جو بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کمزور ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ مدائن کے جنگل میں غوث پاک 25 سال تک الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ کتنے سال تک؟ بولو بھائی بولو، کتنے سال تک؟ جب میں الا اللہ کہتا تھا تو جنگل کے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، میری آواز میں آواز ملا کے وہ بھی پڑھا کرتے تھے الا اللہ الا اللہ۔ اگر کہو تو ایک آپ دفعہ بتا دوں کتنی ختم تھک گئے آپ؟ تھک گئے؟ سرکار غوث پاک کرم فرمائے انشاءاللہ، بڑے پیر کرم، بڑے دعا کریں انشاءاللہ، بہت مبارک عالم دین ہے اور اللہ عزت دعا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر سے پڑھے ماشاءاللہ۔ اور بھائی نے کیسے ہیرے جواہر جمع کیے ہیں، علامہ توفیق احمد نعیمی صاحب اللہ اور حضرت بھی تشریف لائے۔ سنیں آپ، تھک گئے آپ لوگ؟ ایک بار بتاؤں آپ سے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا اور لوری دیتے ہوئے معلوم کیا کہا؟ تقریر بند کر دے، دقت نہیں ہو رہی؟ اس کی ماں نے الا اللہ الا اللہ نور بھائی، اس کی ماں اپنے آنچل میں دوپٹے میں چھپا کے دودھ پلا کے الا اللہ کی لوریاں دیتی تھی، سمجھ رہے نا؟ ماں الا اللہ کی لوریاں دیتی تھی، سبحان اللہ۔ اس کا اثر کیا ہوا معلوم ہے؟ بتاؤں؟ بچہ 6 سال کا ہوا، مسجد کے دروازے پر آیا۔ جب مسجد کے دروازے پر آیا تو نمازیوں کی چپل رکھی ہوئی تھی، اس نے نمازیوں کی چپل کو الگ کر دیا، آدھی دائیں طرف کر دی، آدھی بائیں طرف کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ آدھی چپل دائیں طرف، آدھی چپل بائیں طرف، اور جا کے بیٹھ گیا کنارے۔ جب نمازی باہر نکلے نا تو بولے یار یہ میری چپل ادھر سے ادھر کس نے کی؟ اس نے کہا میں نے کی۔ کہا ادھر کیوں کی؟ میری ادھر تھی۔ تو بولا کوئی ادھر میری تھی ادھر کیوں کی؟ تو بچے نے معلوم کیا کہا؟ 5-6 سال کا بچہ کہتا ہے سنو میں نے کسی کی چپل دائیں بائیں نہیں کی، ہاں جنتیوں کی ادھر کر دی ہے، جہنمیوں کی ادھر کر دی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے جنتیوں کی دائیں بائیں کی، جہنمیوں کی ادھر، جنتیوں کی ادھر کر دی، جہنمیوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ بولے یار عجیب بات، لوگ نماز پڑھ گھر چلے گئے، پھر جب ظہر میں ہے تو پھر وہی کیفیت، پھر عصر میں پھر وہی کام، مغرب عشاء میں پھر وہی کام، بچہ اذان ہو جائے تو جلدی چلا اور ادھر ادھر چپل کر گئے۔ تو جس کی جنتیوں کی طرف کرتا تھا وہ بڑے خوش ہوتے تھے، بولے شاباش شاباش بیٹا بہت اچھا، اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بولے بیٹا تو بہت پریشان کر رہا ہے، تو میرے چپل کے پیچھے پڑا ہوا۔ بچے نے کہا خدا کی قسم چاچا میں کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوں، جن چپلوں پر میں جہنمیوں کے پیروں کے نشان دیکھتا ہوں اسے الگ کر دیتا ہوں۔ مانو نہ مانو، لوگ اسے مذاق سمجھتے رہے۔ امام صاحب کے پاس شکایت چلی گئی، سب مصیبتیں تو امام صاحب کھیلتے ہیں، سلسلے کی لڑائی میں امام صاحب کھیلتے ہیں، اپنے اپنے پیروں کے مخالفت کرنے والوں کا جو ٹھیکرا ہے وہ بھی انہیں کے سر پھوڑا جاتا ہے۔ اے لوگوں اس مبارک منصب پر فائز رہنے والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اپنے ذاتی اختلافات کو ان کی محبت کی دیواروں سے دور رکھو، اور دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت دے۔ آمین بولو۔ روئے زمین پر اگر کوئی انسان کسی ایک انسان سے بھی نفرت کرتا رہے گا تو اسے اللہ ولایت نہیں دیتے، اور ہر ولی شہد کی مکھیوں جیسی مثال دیتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کو مارا کسی نے بھی ہے، ان کو جو نظر آئے گا اسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اور سب مکھیاں اینٹ کٹ اینٹ کسی 2-3 شہد کی مکھیوں پہ جا کے لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساری مکھیاں اڑ کر کے اٹیک کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ چوٹ مجھے لگی کہ نہیں لگی۔ یہی روحانیت کی دنیا کا معاملہ ہے۔ ایک ولی پر آپ نے تنقید کی، سارے ولی تمہارے خلاف ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لہٰذا آپ کے پیر سے جو تعلیم ملی ہے اسی پر عمل کرو، انشاءاللہ بولو محبت کرو۔ جو غریب نواز مشن لے کے آئے وہ تمہارا پیر وہ نہیں ہے، فرماتے ہیں صوفی صاحب، جو کسی ڈھانچے جیسا ہے، کسی پرسنالٹی کا مالک ہے، فرمایا وہ تمہارا پیر نہیں ہے۔ جگہ پھر تمہارا ہمارا پیر کون ہے؟ بولے جو تم نے کمپرومائز کیا ہے، گانے بجانے چوری چماری غیبت اور حسد سے بچوں گا، یہ بچنا تیرا پیر ہے۔
ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بولے گناہوں سے بچنا تیرا پیر ہے، نیکی کرنا تیرا پیر ہے، کسی پرسنالٹی کی طرف مت جا جو اس سے تو کمپرومائز معاہدہ کیا، وہ معاہدہ تیرا پیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے نا، امام صاحب کے پاس لوگ چلے گئے، امام صاحب اس بچے کو سمجھا دیئے، بوال کرے گا کسی دن، میری چپل کے پیچھے پڑا ہوا، میری چپل جہنمیوں کی طرف رکھ دیتا۔ امام صاحب بولے اس کا علاج میرے پاس ہے، سنو سنیں کیا تو کہا کہ کل اسی شہر کے ایک سیٹ صاحب ہیں، ان کے ہاں اس بچے کی دعوت کرا دو، اس بچے کی دعوت کرا دو، جائے تو بتانا، نہ جائے تو بتانا، کھائے تو بتانا، نہ کھائے تو بتانا۔ لوگوں نے بچے سے کہا بیٹا چل دعوت پر نہیں آؤں، بولا چلو چلو چلو، زبردستی بچے کو لوگ رسید دیتے، بچہ پریشان تھا، چلا گیا۔ دعوت کی میز پر جب بیٹھا تو بولے کھا لے، پر نہیں کھاؤں، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ 5 سال کا بچہ کب تک انکار کرتا، لوگوں نے دباؤ ڈالا تو اسے کھانا پڑا۔ جب کھا کے بچہ کھانا کھا کے آیا نا، ظہر کے وقت اذان ہوئی، مسجد کے دروازے پر سب نمازی جماعت سے نماز پڑھنے چلے گئے تو بچہ باہر بیٹھا، چپلیں سب کی رکھی گئی، اس بچے نے کسی کی چپل کو چھوا تک نہیں۔ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے، سب کی چپلیں اپنی اپنی جگہ پر۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے آج چپلیں دائیں بائیں نہیں ہوئی؟ تو بچے نے کہا اپنی اپنی پہن کے نکل لو چپ چاپ نکل لو۔ بولے بیٹے کیا بات ہے آج دائیں بائیں نہیں؟ بولے نکل لو۔ عصر میں بھی کسی کی چپل کو ٹچ نہیں کیا، مغرب میں کسی کی چپل کو ٹچ نہیں کیا، عشاء فجر ظہر سے 24 گھنٹے کسی کی چپل کو اس نے چھوا تک نہیں کی ہے، جنتی کی ہے جہنمی کی ہے۔ امام صاحب کے پاس لوگ گئے، بولے حضور کیا بات ہے، بچہ کل سے چپلوں کو الگ نہیں کر رہا ہے۔ امام صاحب رونے لگے، بولے اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کون سی چپل جنتی کی ہے کون سی جہنمی کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل جس سیٹ کے ہمیں نے اس بچے کو کھانا کھلایا ہے وہ دلالی اور رشوت اور حرام اور بیاج کے پیسے کا کھانا کھلایا ہے۔ اللہ جس ماں نے اللہ کے نام کے صدقے میں اپنے بچے کو پالا تھا حلال کھلا کر، ایک دن دھوکے سے زبردستی اگر وہی حرام وہی کھانے اسی کھانے کا اپوزٹ تضاد والا کھانا حرام کا کسی ایسے وجود میں چلا جائے تو اللہ وہ نور چھین لیتا ہے جس نور سے 5 سال کے بچے بھی پہچان لیتے ہیں یہ چپل جنتی کی ہے کہ جہنمی کی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کا پیشہ ہی ہے حرام کھانا ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بچے اسی لیے اللہ کا نام نہیں لیتے، اسی لیے بچے قرآن کی طرف نہیں جاتے، وجہ حرام کھلائے نا ماں باپ نے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہارے بچے تمہاری بات نہ مانے تو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو۔ سرکار سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے بچوں کے جسم میں حرام چیز کوئی جا رہی ہے۔ اللہ کا وہ مبارک نام، وہ لوری جو اس بچے کو اس کی ماں نے بچپن میں سکھایا تھا، وہ لوری وہ مبارک نام کے اثرات ایک دن حرام کھانے سے زائل ہو گئے۔ جن کا شیوا ہی یہی ہے، جن کا مشن ہی یہی ہے، جن کی زندگی حرام کٹتی ہے، اللہ ان کے دسترخوان سے ہم سب کو، ان بھائیوں بچوں کو بزرگوں کو بچائے۔ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے دو، حضور غوث پاک نے 2 تعلیم دی، میں نے بتایا نا، سچ بولا کرو حلال کھایا کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ قرآن میں آپ سے نہیں اٹھا رہا، میں آپ کو مسجد میں لے کے نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو غلاف کعبہ تھام کے قسم کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا یاد کر لو کہ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی یہ 2 تعلیم عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ بھائی اگر کہو تو ایک آخری بات اور بتا دیں، سنیں گے یاد کریں گے، کوئی جائے گا تو نہیں بھائی، کوئی خاص وجہ ہوگی کوئی بھائی اٹھیں گے، آپ بیٹھ جائیں سن لیں۔ لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، اتنی محبت سے زمین پر آپ بیٹھے رہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، نور بھائی کا بہت بہت شکریہ۔ سنیں آپ سمجھ رہے میری بات کو، حلال کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگ بکرے خرید کے لاتے ہیں 10-10 ہزار روپے کی قربانی کی، بولیے غوث پاک کے نام سے، یہ غریب نواز کے نام سے، یہ میرے پیر کے نام سے، بڑی اچھی بات ہے، اور 10 دن تک اسے دوسروں کے پیڑ کی پتیاں کھلاتے ہیں۔ غلط ہے کہ نہیں؟ یا تو پوچھ لو یا تو پیسے ہیں، جب 10 ہزار کے بکرے خریدنے کے پیسے ہیں تو 200 روپے کی گھاس بازاروں سے کیوں نہیں خرید لیتے؟
سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مظفرپور، سبحان اللہ کہتے ہیں، مظفرپور پر سرکار سلطانی شریف حضور مفتی اعظم جن سے محبت فرماتے تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کے مرید کے ہاں تشریف لے گئے، اپنے مرید سے کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کو بھوک لگی اسے چارہ لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کر رہے تھے، مرید آیا بولا حضور گھوڑا گر گیا ہے، اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، مر جائے گا۔ آپ جلدی سے گئے، دوڑ کے گھوڑے کے پاس رونے لگے، گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا، چارہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی پیٹھ کو سہلایا، بولے اے میرے مولا میرے گھوڑے کو زندگی عطا فرما، تو حی ہے زندگی دینے والا، اے میرے مولا میرا گھوڑا بڑا اچھا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ بہت رہتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اے میرے مولا میرے گھوڑے کو زندگی عطا فرما۔ ہاتھ پھیرتے پھیرتے علامہ نور صاحب قبلہ جیسے گھوڑے کے منہ کے پاس گئے، دیکھا تو اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، چارہ نکل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے مرید سے یہ بتا یہ چارہ کہاں تھا، یہ گھاس کہاں تھی؟ تو مرید نے کہا آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے اسے چارہ کھلاؤ، تو میں نے چارہ لا کے اسے دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ چارہ گھاس کس کے کھیت سے لائے ہو؟ کہا سامنے والے کھیت سے لائے ہیں۔ کہا یہ کھیت کس کا ہے؟ کہا ہمارے ہی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کیا؟ جس کے کھیت سے گھاس لے کے آئے تم نے اس سے پوچھا نہیں کیا؟ تو آپ کے مرید نے کہا نہیں حضور اس سے نہیں پوچھا۔ تو کہا بغیر پوچھے لا کے میرے گھوڑے کھلا دیا؟ کہا جی حضور۔ تو آپ رونے لگے۔ تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ اللہ 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 سبحان اللہ، اللہ کے نام کی برکتیں زائد ہو جاتی ہیں، اثر کھو دیتا ہے۔ اے میرے دوستو تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بچے جو قرآن کی تعلیم سے دور ہیں وجہ دسترخوان سے ہی جی وجہ میرا ٹاپک حرام و حلال نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کی برکتیں پہلے کے بچوں میں نظر آتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی وہ تختی لے کر کے اپنے سینے پہ قرآن کے پارے کا ایک ورق لے کر کے دوڑتے تھے مدرسے کی طرف۔ خدا کی قسم انہی کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے تھے۔ آج تو یہ ماحول نہیں ہے، بچے جانے کو تیار ہیں، قرآن پڑھنے کو بچے تیار نہیں ہیں۔ معلوم ہے ایک لڑکی تھی وہ قرآن پڑھتی تھی، اس کی ماں نے اسے جب پالا تھا نا اللہ کا نام لکھے الا اللہ، یہ لڑکی کی پرورش، اب لڑکی کی پرورش اللہ کے نام کے سائے میں۔ نہیں حضرت بولیے بہت اچھا۔ کوئی دقت نہیں، میں معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے مل کے اچھا لگ رہا ہے اس لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ ٹائم زیادہ ہو تو کوئی دقت ہو آپ مجھے ناراض ہو مجھ سے بلا ہو جائے، میں مزاج کا نہیں ہوں، مجھے سفر کرنا ہے میں جاؤں گا، مجھے خوشی ہے کہ جلسہ ختم ہونے والا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جیسوں سے الگ ہو۔ اس چھوٹی سی بستی میں مبارک محفل ہے، وہ لڑکے پر جب اماں نے اللہ کا نام لیا تو اتنی برکت ظاہر ہوئی، بعد میں اس کے نقصان دیکھیں۔ ایک لڑکی کو جب اس کی ماں نے پالا تھا تو اپنی اس کی ماں جب اسے دودھ پلاتی تھی تو الا اللہ کہتی تھی، الا اللہ الا اللہ، کیسے بولے بولے بولے، لڑکی کی پرورش ہوئی تھی اور اس کی ماں اسے پالتی تھی الا اللہ کہہ کے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جب وہ لڑکی بڑی ہوئی تو ہر وقت قرآن پڑھتی تھی۔ نہیں بولیں گے آپ؟ تھک گئے لگ رہا ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ ہر وقت وہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ پھر وہ اس کی تنہائی اللہ کا نام کتنا برکت دے گیا، ہر وقت وہ قرآن پڑھتی تھی۔ بھائی ناظرین ہر وقت وہ قرآن پڑھتی تھی، روٹی پکاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت قرآن پڑھتی تھی۔ باپ نے اس کی شادی کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کیا، تو معلوم ہے کیا کہا لڑکی نے؟ لڑکی سے باپ نے کہا میری بیٹی تیری شادی ضروری ہے۔ لڑکی اپنے باپ سے لپٹ گئی، بولے ابو ابھی میری شادی نہ کرو۔ بولے کیوں؟ بولے ابھی کچھ دن اور مجھے قرآن پڑھنے دو۔ بولے میری بیٹی تو قرآن بہت پڑھتی ہے۔ بیٹی بولی میری ماں نے مجھے اللہ کے نام کے سائے میں پالا ہے، اس نام کی برکت ہے کہ اس کا بھیجا ہوا قرآن مجھے پڑھنے کا بڑا دل کہتا ہے۔ تو باپ نے کہا میری بیٹی تیری شادی تو ہونی چاہیے۔ بولے ابو اتنی جلدی کیا ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو۔ مجبوری تھی باپ کے، تو 4 سال کے بعد شادی کر دی۔ لڑکی چلی گئی اپنے سسرال، سسر باپ جیسے، ساس ماں جیسے، شوہر بڑا پیارا، بہنیں شوہر کی بڑی پیاری، پڑوسی بڑے اچھے تھے، لیکن عورت 15-20 دن میں دبلی پتلی ہو گئی، اس کی صحت کمزور ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ گھر میں آئی تو ماں نے کہا میری بیٹی کوئی تکلیف ہے تجھے سسرال میں، تجھے کھانا نہیں ملتا، تجھے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو اپنی ماں کے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ کے بولی
میری ماں کھانے کی بات نہیں ہے، مجھے اب قرآن کم پڑھنے کا وقت ملتا ہے، اس لیے میری صحت متاثر ہو گئی۔ اللہ اللہ سسرال کی زندگی ذمہ داری والی ہوتی ہے، میری ماں قرآن پڑھنے کی توفیق مجھے جو رب نے دیا تھا اب کم ہو گئی ہے، اب ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے، میں تو ہر وقت قرآن پڑھنا چاہتی تھی۔ ماں رونے لگی، ماں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ وہ لڑکی گئی اپنے سسرال تو اپنے شوہر کو بلایا، امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنے شوہر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا مائکے اور سسرال کے زیور سامنے رکھے، یہ بتائیں میرے شوہر ان زیورات کا مالک کون ہے؟ تو شوہر نے کہا نہ یہ تیرا ہے نہ میرا، نہ میرے باپ کا، نہ تیرے باپ کا، نہ میری ماں کا، نہ تیری ماں کا، نہ میری بہنوں کا، نہ تیری بہنوں کا، یہ زیور صرف تیرا ہے، تیرا۔ اس کی کوئی مالکن ہے تو تو ہے، میں بھی نہیں ہوں۔ عورت نے اس کو تمام تر زیورات کو جھولے میں رکھے اور جھولے میں رکھنے کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، جولر سے کہا گئی سارے زیورات کو اس نے بیچ دیا، سب زیور کو بیچ دیا، بیچ کر کے اس وقت آج سے 1100-1200 سال پہلے غریب لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے تھے، صحیح ہے کہ غریب لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے، بچے بھوکے مر جاتے تھے تو بیچ دیتے تھے، تو جن کے ہاں وہ بچے مزدوری کرتے جا کے غلام رہتے تھے وہ کھانا پینا تو دے دیتا تھا۔ اسی غلاموں میں ایک نام بلال حبشی کا بھی ہے، سہیب رومی کا بھی ہے، جناب سلمان فارسی کا بھی ہے، جناب زید بن حارثہ کا بھی ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے کے دور میں لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے تھے، کیوں؟ غریبی کی وجہ سے، اپنے بیٹے بیچ دیتے تھے غریبی کی وجہ سے، ایسے ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لڑکی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے گئی، جویلرز کے پاس پورے پیسوں کو تبادلے کے بعد زیورات کو، اور جب بازار لے گئی نا اور وہاں سے اس نے اپنے شوہر سے اس منڈی کی سب سے حسین لڑکی خریدی، سب سے خوبصورت لڑکی خریدی، اس لڑکی کو خرید کر کے پیسے اپنے جھولے سے نکال کے لیے زیورات والے لا کر کے اس لڑکی کو اپنے گھر پہ بٹھایا، پھر چلی گئی محلے کی مسجد کے امام کے پاس، کہا امام صاحب میرے گھر آئے، امام صاحب گھر پہ آ گئے، اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا، وہ نئی لڑکی جو منڈی سے خرید کے لائی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے امام صاحب سے کہا اے امام صاحب یہ اس کو میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، اس لڑکی کو میرے شوہر کے نکاح میں دے دیجئے۔ اپنے شوہر سے اس نے کہا اے میرے شوہر میں تم سے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے تم اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے اپنے پاس رکھو، مجھے قرآن پڑھنے کے لیے وقت دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا ہے اس عورت کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا، جس طرف سے گزرتی تھی لوگ اس کے قدم کی مٹی اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہ دعائیں قبول فرما لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اس کی ماں نے کیا نام لے کے پالا تھا؟ الا اللہ، بھول گئے؟ الا اللہ، اللہ کا نام اگر لیا جائے تو اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ آخری بات، اجازت ہے؟ ہاں تو بلا کے بولو اجازت ہے؟ تکلیف کے لیے معذرت ہے، آپ اچھے لگے اچھا سنا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات سنیں عشق رسول کے حوالے سے، یہ عشق اللہ ہی کے نام کی برکتوں سے لیا۔ ماضی قریب میں وہ شخص بھی آیا جس کو اللہ کے نام سے بڑی محبت تھی، جسے دنیا غازی علم الدین کہتے ہیں۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، نہیں بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک نام کا فیض عطا فرما، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ مطلب میں نے یہ ٹاپک کو اپنی مرضی سے اللہ کی توفیق سے چنا ہے تو کوئی تکلیف تو نہیں پئی، میں نے چاہا کہ ہم اور آپ اس مبارک نام کو اپنی زبان پر غالب رکھیں۔ ناظر بھائی اب ایسوں کے سامنے گفتگو کیا کرے قبول فرمائے، تو معلوم ہے وہ اللہ کے نام کی بڑی برکت تھی، تنہائی میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، الا اللہ کا۔ لاہور کے چوراہے پر گزر رہا تھا، بھیڑ دیکھا اس نے، کیا دیکھا کہ ایک گلی سے بہت بھیڑ گزر رہی ہے، غازی علم الدین نے 100 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا یہ بتاؤ یہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے علم الدین تجھے پتہ نہیں، ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے ایک غیر مسلم شخص نے مدینے والے آقا کو گالیاں دی، حضور کی توہین کی ہے، اس کی آج پیشی ہے، برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، وہ تاریخ پہ آج آیا ہے، اسی لیے اتنی بھیڑ جمع ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ سمجھ گیا؟
سمجھ گئے بھائی؟ غازی علم الدین رونے لگا، جو اللہ کے سائے نام کے سائے میں پلتا ہے اسے اللہ کے رسول سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ معلوم ہے ایسی محبت، اس نے چیخ کر کے کہا جس نے حضور کو گالیاں دی ہیں اب تک وہ زمین پر زندہ کیسے؟ اتنا کہا واپس اپنے گھر گیا، ایک چاقو سمجھ رہے کیا؟ ایک چاقو اس کو جیب میں رکھا، چپ چاپ وہ لاہور کے ہائی کورٹ میں آیا جہاں اس کی پیشی تھی، اس پر تمیز کی، اور اس نے بچتے بچاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جیسے اس توہین رسول کا ارتکاب کرنے والا شخص پولیس کسٹڈی میں اندر لایا گیا، جیسے وہ اندر لایا گیا ویسے ہی یہ اچھل کر کے ٹیبل سے کرسی پہ چڑھتے ہوئے اس کے قریب گیا، چاقو نکال کے اس کی گردن کو الگ کر کے ہنگامہ مچ گیا۔ برٹش گورنمنٹ کا دور، باپ رے باپ، ہائی کورٹ میں مرڈر معمولی بات نہیں تھی۔ غازی کو گرفتار کر لیا گیا تو غازی گرفتار ہو کے قید میں چلا گیا۔ پورے ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ بٹوارا نہیں ہوا تھا، کوئی بات آواز بٹوارا نہیں ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پورا دونوں ملک ایک تھا، پورے ملک میں بوال مچ گیا۔ غازی علم الدین قید ہو گیا، غازی کے محلے کے بچوں نے چندہ کرنا شروع کر دیا۔ آیا بچے بھی کتنے پیارے، چھوٹے چھوٹے بچے دوپٹے کے جھولے بنا کے محلوں میں چلتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں غازی کی رہائی کے لیے پیسہ دو، غازی کی رہائی کے لیے پیسہ دو۔ مائیں اپنے بچوں سے پیسے بھجواتی تھی، اتفاق سے وہ بچے غازی علم الدین کے دروازے کے قریب پہنچے۔ غازی علم الدین کی بیوی نکل کے آ گئی، بولے بچوں کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے شوہر کو جیل سے رہائی کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں۔ اتنا سنا نا تو غازی علم الدین کی بیوی نے اپنی زیورات کو نکال کے جھولے میں ڈالا۔ پیچھے سے غازی علم الدین کی ماں آ گئی، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچوں نے کہا اے ماں تیرے بیٹے کو جیل سے رہا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہو نے، غازی صاحب کی بیوی نے بھی زیورات دیے۔ ماں نے رو کے کہا اے میری بہو اپنے زیورات واپس لے لو، اور اے بچوں جن کے یہاں سے پیسے لائے ہو اسے واپس کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو اپنے بچے کو حضور کے نام پر پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جسے میں نے اللہ کے نام کے سائے میں پالا ہے میں اسے اللہ اس کے رسول کی محبت پر جام شہادت پیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا مبارک مرتبہ میرے بیٹے کو ملنے والا ہے، تم اس سے اسے محروم کرنا چاہتے ہو؟ بچوں کا دل عجیب سا ہوا، یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہے۔ کہانی آخری ہے، سنیں اور دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت ہے، آپ نے اتنی پیار سے سنا ہے، یاد آئیں گے انشاءاللہ۔ سنیں غازی علم الدین کی مبارک داستان۔ غازی علم الدین جیل میں تھا، لوگ ڈاکٹر اقبال کے پاس گئے، ناظر ڈاکٹر اقبال کے پاس گئے، بولے ڈاکٹر صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ سفارش کریں گے تو غازی کو رہائی مل جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے 15 منٹ تک اپنی گردن جھکائے، پھر 15 منٹ کے بعد اپنے سر کو اٹھایا۔ اس نے کہا تم لوگ غازی کی رہائی چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا یہ بتاؤ غازی کیا چاہتا ہے؟ تم جس کی رہائی چاہتے ہو وہ کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو نبی کے نام پر شہادت کا جام پینا چاہتا ہے۔ تو غازی نے کہا جو حضور سے اتنی محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کی دیوار میں دراڑ کیسے بنے؟ سبحان اللہ، ایسا عاشق ملنے کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد کتنے بڑے بڑے بزرگ تھے اس وقت، کتنے بڑے بڑے بزرگ تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھا، سبحان اللہ، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھا۔ ان کے نام پہ پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایسے ویسے بزرگ نہیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہم لوگ، یہ اتنے پیارے بزرگ ہیں۔ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری سید زادے ہیں، بڑے بڑے سادات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو دیکھیں پیر جماعت علی کو۔ حضور مدینہ شریف جا رہے تھے، مسافر تھے، ڈسکاؤنٹ پر نمازیں ضروری تھی، 4 کی جگہ 2 پڑھنا تھا، لیکن جیسے آپ نے 2 پڑھی اور سنت چھوڑ کے وتر واجب پڑھی، سو گئے، خواب میں حضور تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جماعت علی آل رسول ہو کے سنت چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟
اگر کوئی سید زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، ہے کہ نہیں ہے؟ عہدہ بڑا ہے تو ذمہ داری بڑی ہے۔ یہ وہی پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے جن کو دیکھ کے 25,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن بھائیوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، ان سے وہابیہ دیابنا کے لوگ ملنے آ گئے 2500 کی تعداد میں۔ بولے جماعت علی، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ سے مناظرہ کریں گے۔ بولے مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ بولے ہاں آپ سے مناظرہ کریں گے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی سب آزمائش ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کیا کرو گے؟ بولے مناظرہ کرنے ہیں۔ بولے کتنے ہیں؟ بولے 25۔ بولے بیٹھ جاؤ۔ اچھا جی، بولے بیٹھ جاؤ، شروع ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا، اہل حدیث کے لوگوں نے، حضور عجیب بات ہے، ہم تو 25 آئے ہوئے ہیں، 10-20 کو آپ بلا لیں۔ آپ فرماتے ہیں بے وقوف ہوگا، تمہیں پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے، میں پوری جماعت کے برابر ہوں، کیا بات ہے، زندہ باد، میں پوری جماعت کے برابر واہ ہوں۔ واہ واہ۔ ہاں، یہ پیر جماعت علی ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھا تھا۔ جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ ان سب کو غوث پاک کا دربار دکھاتے ہیں۔ محبت سے بولو، محبت سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مبارک محفل میں یہ وہی پیر جماعت علی محدث لائل پوری ہے جنہوں نے خواب میں حضرت کو آنے دیجئے، بڑے مؤدب طریقے سے آپ راستہ دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عالم بعمل، صوفی باصفا، حضرت علامہ شاہ مفتی توفیق نعیمی اشرفی شیش گڑھی صاحب قبلہ کی ممبر رسول پر آمد ہو رہی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت اچھا خطاب حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب کا ہو رہا ہے۔ بہت دل اور دماغ بالکل حضرت کی مٹھیوں میں قید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ۔ حضرت کی آمد پر حضرت ہاتھوں اٹھا کے بول دیں نعرہ تکبیر۔ اچھا نہیں لگ رہا صاحب عمل جس کا قلب مومن ہے، جس کی زبان، جس کی سماعت مومن ہے، وہ عظیم بزرگوں کی اسلاف کی ایک مبارک جماعت کا ایک مبارک نمائندہ، یادگار مشائخ اہل سنت علامہ شاہ توفیق احمد نعیمی اشرفی شاہ صاحب اللہ کے وجود نور کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بیٹھ جائیں بس تو برکت زیارت کر لیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک بس 2-4 منٹ کی بات ہے۔ کوئی جائے گا کہ نہیں بھائی؟ لوگ شاہی سے حضرت ابھی آئے، جی آپ کی تقریر سننے کے لیے شاہی سے ابھی پہنچے، 10-20 منٹ۔ بھائی کو بہت بہت شکریہ، حضرت تشریف لائے ہیں اور اپنے بھائیوں کے آنے پر میں خود خوش ہوں۔ دعا کرو اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ سچ بولا کریں گے، حلال کھایا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کا موضوع رہا اللہ، مانے غازی علم الدین کو اسی پاکیزہ نام کے سائے میں پالا تھا۔ تو پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری بھی تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال جیسے لوگ تھے، ڈاکٹر اقبال جیسے لوگ، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب زندہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت فرمائی۔ جی جی حضرت، انہوں نے ہی حضور غوث پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، تعلیم قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، دارالعلوم غوثیہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شاہی کی زمین سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، الا اللہ، بولے بولے، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ وہی پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری، ٹھیک ہے، پیر جماعت علی جو خواب میں حضور غوث پاک کا دیدار فرمایا۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں،
انہوں نے ہی حضور غوث پاک سے پوچھا تھا یا سیدنا شیخ اس وقت ہند میں آپ کا نائب کون ہے؟ انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا بریلی کی احمد رضا خان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے عظیم بزرگ تھے، پیر سید جماعت کے 25 سال لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے نام پر، بڑے زبردست عاشق رسول تھے۔ وقت نہیں ہے، یہ آخری بات تھی، یہ بھی تھے اس وقت بڑے ٹاپ کلاس کے حافظ قرآن تھے، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھ دیتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ ڈاکٹر اقبال کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مجرم بے قصور ہو تو اس کے پاس یا وہ یا کوئی جا کے سورہ یوسف کی تلاوت کرے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ غازی علم الدین پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پڑھا نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جہاں تک میں نے سنا ہے، تو وہ تو پڑھ نہ پائے گا سورہ یوسف۔ بولے پھر؟ تو جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہی کوشش کروں، میں جا کے روزانہ پڑھ دیا کروں گا۔ تو یہ ہوا ٹھیک ہے، اپلیکیشن دے دیا، انگریز کے حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت دے دی، روزانہ آیا کرو، غازی علم الدین کی جیل کے کالی کوٹری کے سامنے قرآن پڑھ کے چلے جایا کرو۔ آپ پیر جماعت علی پہلے دن گئے، غازی کی کالی کوٹری کے سامنے مصلی بچھایا، اس پر بیٹھ گئے، غازی کو بلایا، جیل کی کالی کوٹری میں جالی سلاخوں کے اس طرف کا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے تو کہا شاہ صاحب آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پیر سید جماعت علی فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا روز آگے۔ کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، صرف سورہ یوسف کی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ کہ سورہ یوسف کی تلاوت اگر کوئی کرے تو بے قصور قیدیوں کو اللہ رہائی دے دے گا۔ آپ اسے یاد کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بے قصور قید ہو تو سورہ یوسف پڑھا کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ سورہ یوسف پڑھا کریں، یاد رہے گا نا بھائی؟ سورہ یوسف پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو غازی علم الدین نے کہا نا حضور نا، نہیں آپ قرآن کی نیت سے پڑھا کریں، میں اسی نیت سے سنوں گا، میری رہائی کے لیے نہ پڑھا کریں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم نعمت مجھے ملی، اللہ یہ بڑی عظیم نعمت ملی۔ تو پھر جماعت علی فرماتے ہیں کہ نہیں میں سورہ یوسف پڑھوں گا۔ بولے حضور پڑھیں، قرآن کی نیت سے پڑھیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت کی غازی علم الدین بیٹھے، جیل کے اندر وہ تھے، یہ جیل کے باہر تھے۔ جب تلاوت مکمل کر دی تو پھر جماعت میں جا رہا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے حضور جائیے۔ جب واپس آ گئے، کل پھر گئے، علامہ نور صاحب بیٹھے ہیں اور اپنی جماعت کی بڑی مقتدر شخصیت موجود ہے، ایسوں کی موجودگی میں اپنے ان بھائیوں کے محسنین کی جماعت میں پیر جماعت جب دوسرے دن آئے سورہ یوسف پڑھنے کے لیے، جیسے مصلی بچھایا، کہا غازی جی حضور قریب آؤ، اور جیل کی سلاخوں میں اس پار غازی اس پار پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ جب پڑھنا شروع کیا تو غازی تو پڑھا لکھا تھا نہیں، لوگ کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں تھا شین پہ نقطے کتنے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رال پہ نقطہ کتنا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں تھا ظاہری طور پر۔ لیکن عجیب بات ہے، اس کی زندگی دیکھو تو لگتا ہے زاہد نے عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے کہ نہیں؟ عاشق تھا وہ۔ تو پیر جماعت پر میں بیٹھو قرآن پڑھنا ہے، بولے بیٹھو جی حضور۔ اب وہ بیٹھ گئے، غازی علم الدین بیٹھ گئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب قرآن پڑھنے لگے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ حافظ قرآن تھے، ٹاپ کلاس کے حافظ تھے، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں پیر جماعت علی نے زبر کو زیر پڑھ دیا، زبر کو زیر پڑھ دیا۔ غازی علم الدین جیل کی سلاخوں سے اس طرف کھڑے ہو گئے، بولے حضور معذرت چاہتا ہوں، آپ سید ہیں، اپنی جگہ پر مسلم ہیں، آپ کی تعظیم ضروری ہے، لیکن یہ قرآن ہے، ایک نقطے کا ہیر پھیر بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ بیٹھو۔ تو کہا ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے، ابھی آپ نے زبر کو، کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ اس آیت میں آپ نے فلاں جگہ زبر کو زیر پڑھا ہے۔ جب غازی علم الدین کے کہنے پر پیر سید جماعت کے محدث لائرکو نے غور کیا تو احساس ہوا، یہ فالٹ مجھ سے ہو گیا، توبہ کی۔ توبہ کیا، پھر غازی کو دیکھا تو رونے لگے، رو کے بولے غازی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، تو نے قرآن کا پڑھا؟ تو غازی رونے لگا۔ اس نے کہا پیر شاہ صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے،
میں نے قرآن اسی جیل میں مدینے والے سے پڑھا ہے. اللہ اسی جیل کی کالی کوٹری میں مجھے حضور نے قرآن پڑھایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا سنا تو کھڑے ہو گئے شاہ صاحب. بولے اے غازی جس کے معلم مدینے والے ہوں اسے قرآن کیسے. واپس آ گئے. غازی الدین کی پھانسی کی تاریخ آ گئی. پھانسی کی تاریخ آ گئی. اب غازی کو پھانسی ہو جائے گی. کل صبح کو غازی کی پھانسی ہونے والی تھی 5 بجے صبح کو. سمجھ رہے ہیں آخری بات. 5 بجے صبح کو پھانسی ہونے والی. رات کے 3 بجے جب جیلر نے ٹارچ لے کر کے غازی الدین کی کالی کوٹری کو جھانک کر کے دیکھا تو سارے سامان پڑے ہوئے تھے. غازی نہیں تھا جیل میں. غازی نہیں. تالا بند. غازی غائب. غازی غائب. آواز دی نہیں. آواز دی. چیخا نہیں. سیٹی بجائی تو پولیس والے آ گیا. لاٹھیاں برسائی گئی قیدیوں پر. غازی کدھر گیا. غازی کدھر گیا. لوگ بولے مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم. گھنٹوں جیلر پریشان. بولے برٹش گورنمنٹ کا دور ہے. سینکڑوں پولیس والوں کی نوکری چلی جائے گی. غازی غائب ہو گیا. عالمی یہ خبر بن گئی. انٹرنیشنل یہ ایشو ہے. کل پھانسی ہے. 2 گھنٹے کے بعد آج وہ مجرم ہی غائب ہو گیا. کیسا لیبل لگے گا اس تھانے پر. ہم سب بڑے ذلیل ہیں. 1 گھنٹے تک پریشان ہوئے. نہیں ملا. جیلر اپنا سر غازی کی سلاخوں پہ جیل کی سلاخوں پہ مار رہا تھا. اے غازی کہاں گیا کہاں گیا. اچانک 1 گھنٹے کے بعد جیلر کہتا ہے میرے کانوں میں حضور کی نعت کی آواز آئی. تو میں نے کیا دیکھا. غازی اسی جیل کی کالی کوٹری میں مصلی پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جیلر نے کہا غازی. تو غازی بولا جی کیا بات ہے. غازی جی کیا بات ہے جلدی آؤ. تو غازی اٹھ کر کے کالی کوٹری کے جیل کی سلاخوں کے سامنے بولے کیا بات ہے جیلر صاحب. تو جیلر نے اپنے ہاتھ جوڑ کے کہا غازی 1 گھنٹے سے کہا تھا تیری کوٹری کے چپے چپے چھان مارے. پورا جیل کی ساری باریک بینی سے نظر ڈالی گئی. ہر جگہ ہاتھ پینی نظر گئی. تو نہ ملا. تو کہاں تھا 1 گھنٹے سے. اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو بتا دو. قبول. غازی کہاں تھا. تو غازی رو کے بولا حضور سے ملنے مدینے گیا ہوا. اللہ حضور سے ملنے مدینے گیا تھا. تو جیلر نے کہا حضور نے کیا کہا. کہا میرے آقا تشریف فرما تھے تو حضور کے قریب میں صدیق و عمر و عثمان و علی بیٹھے تھے. تو حضور نے مولا علی سے کہا غازی آ گیا. تو مولا علی فرماتے ہیں جی حضور غازی آ گیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں علی پوچھو غازی سے 1 گھنٹے کے بعد پھانسی ہونے والی ہے. ڈر تو نہیں لگ رہا. ڈر تو نہیں لگ رہا. تو غازی کہتے ہیں اے آقا علی حضور سے کہہ دیجئے اب تک جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے بعد حضور کی زیارت ہوتی تھی. اب جب میری روح نکلے گی تو پھر چہرے مصطفیٰ ہر وقت دیکھتی رہے. ڈر کس بات کا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے علی غازی سے کہہ دو جائے اپنی پھانسی کی تیاری کرے لیکن ان شرطوں کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں غازی سے کہہ دو جب غازی پھانسی کے پھندے پر آئے تو رسیاں کسی دوسرے کی مدد سے اپنے گلے میں نہ ڈالے. اپنے ہی ہاتھوں سے رسیاں اپنے گلے میں ڈالے گا. سمجھے. کہا حضور کیوں. کہا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کا عاشق موت سے نہیں ڈرتا. موت نبی کے عاشق سے ڈرا کرتی ہے. اللہ اکبر. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. غازی کہتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا اے غازی واپس چلے جاؤ اور جا کے تیاری کرو. تمہاری پھانسی کے وقت یہ صدیق و عمر و عثمان و علی بھی آئیں گے. میں بھی آؤں گا. اللہ اکبر. غازی کہتے ہیں اے جیلر مجھے حضور نے کہا میں آ گیا. غازی کو 4 بجے نہلایا گیا. پھانسی والے کپڑے پہنائے گئے. جب غازی کالی کوٹری سے پھانسی کے پھندے کی طرف جانے کے لیے نکلنے والا تھا تو اپنی کوٹری کی دیواروں در کو چوم رہا تھا. زمین کے ذروں کو چوم رہا تھا. تو جیلر نے کہا کیا کر رہے ہو. تو غازی رو کے بولا جیلر صاحب مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس کمرے میں کتنی مرتبہ مدینے والے آقا کو دیکھا ہے. میں نے اس زمین پر حضور کو نعتیں سنائی ہیں. یہاں پر میں نے حضور کے غلاموں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی تصور میں کبھی نہیں سوچا. میں نے ان بزرگوں کو اپنی اس کالی کوٹری میں دیکھا ہے. اے جیلر میری کالی کوٹری کے سارے تبرکات کو سنبھال کر کے رکھنا. ان ذروں پر مدینے والے کی نگاہ نور کا اثر موجود ہے.
اتنا کہا، جیسے جیل کی کالی کوٹری سے غازی الدین باہر آئے، ویسے ایک پنجابی چوکیدار تھا، اس نے اپنی پگڑی اتاری اور غازی کے پیروں پہ رکھ دی۔ رکھنے کے بعد بولا، غازی جس نبی سے تو ملنے جا رہا ہے اسی نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ مرغ مسلم کھاتے ہیں لیکن کسی کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے، وہ پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے اور کلمہ پڑھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ، غازی نے اسے کلمہ پڑھایا بتوفیق الہی، اور جب آگے بڑھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس رات غازی کے آس پاس کے قید خانے کا کوئی بھی مجرم، کوئی بھی قیدی سویا نہیں، سب جیل کی سلاخوں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، سب جیل کی سلاخوں کے قریب۔ جیسے غازی نکلا نا اپنی جیل کی کالی کوٹری سے نکلا پھانسی کے پھندے پہ جانے کے لیے، تو جب جیل کی سلاخوں کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ قیدی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے غازی کا لباس چومتے تھے اور کہتے تھے، آپس میں کہتے تھے، یار یہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی کہتا پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے، لوگ کہتے نہیں، لگ تو رہا ہے جیسے دولہا بن کے بارات لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کہتا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اسی بریلی سے آواز آئی تھی، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ وہ قید خانے کے سارے مجرم قیدی اپنا ہاتھ باہر نکال کے غازی کا جبہ چومتے تھے، پھانسی کا لباس چومتے تھے۔ جنازہ وہی پڑھا ہے جس نے بریلی کے عاشق رسول کو دیکھا ہو۔ ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ آصف رضا سیفی پرتاپ گڑھی۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، چاند لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ خدا کی قسم، دیدار علی شاہ مصلی پر کھڑے ہوئے جیسے نماز جنازہ کی نیت تھی، اور اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، چکر آ گیا، زمین پر گر پڑے، پانی لایا گیا، چہرے پر مارے گئے، اٹھا کے بٹھایا گیا، بولے حضور تکلیف، تو رونے لگے۔ مصلی چھوڑ کر کے غازی علم الدین کے جنازے کے پاس گئے، اس کا پاؤں کھولا، غازی علم الدین کا نور بھائی، ان کے پاؤں کو کھولا، اپنی پگڑی اتاری، پیر شیخ دیدار علی شاہ صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور غازی علم الدین کے پیروں سے اسے مس کیا اور اس کے ہونٹوں کو چوستے رہے، چومتے رہے، اور بولے تجھے سلام غازی، تجھے سلام، اور بولے کہ اے غازی، زندگی گزر گئی حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، کبھی حضور کو نہیں دیکھا، آج تیرے جنازے میں مصلی پر کھڑا ہوا، سامنے آمنہ کے لال مسکرا رہے ہیں، تیرے صدقے میں حضور کو دیکھا ہے، اے غازی تجھے سلام، تیری کردار کو سلام، اللہ اکبر، تیری اس مبارک تیرے مسکن کو سلام، اس شکم کو سلام جس شکم میں تو نے 9 مہینے قیام فرمایا ہے۔ غازی علم الدین وہ عظیم شخصیت تھی جس کو اس کی ماں نے الا اللہ کے سائے میں پالا تھا، جس کو رب کے نام کا نور ملا، اللہ نے اس کے دل میں، اس کی اولادوں کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جو نام لیا گیا، کیسے لیا گیا؟ الا اللہ۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، آپ یہ نام معافی چاہتے ہیں، جو سوچ کے آپ آئے تھے، اگر میں اس لائق نہیں مجھے معاف کر دیں، کسی دوسرے کو بلائے جو آپ کے جذبات و احساسات کے مطابق گفتگو کرے، لیکن میرا دل بڑا خوش ہو۔ بس گزارش ہے کہ اس نام کو راستے میں لیا کرو انشاءاللہ، بائک سے نکلیں، کھیت کھلیان جائیں، بکریاں چرانے، کہیں بھی جائیں آپ، تو کم سے کم الا اللہ کا ورد کرتے رہے۔ کیسے کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ بولیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس سے پہلے نظامت میں 25 سال میں کوئی شرع کے خلاف کوئی جملہ میری زبان سے نکلا، ایسا کوئی مشائخ کی اور آپ سب کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجئے، تکلیف کے لیے معذرت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، سبحان